بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ گزشتہ رات سے پورے ملک میں جو ہنگامہ برپا ہے کہ نواز شریف وزارت عظمیٰ کی دوڑ سے باہر ہو گئے۔ جو پی ڈی ایم کی جماعتوں کا اجلاس ہوا چودھری شجاعت صاحب کے گھر، اس اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ شہباز شریف وزیر اعظم ہوں گے اور مریم نواز وزیر اعلیٰ پنجاب ہوں گی۔ باقی بھی بندر بانٹ ہو گئی ہے، لیکن مصلحتاً ابھی اسے پردہ راز میں رکھا جائے گا، صیغہ راز میں، لوگوں کے سامنے نہ آئے، اس لیے کہ لوگوں کے سامنے یہی بڑی لوگوں کو تکلیف دہ ہے بات کہ فیملیوں سے باہر نہیں نکل رہا۔ نون لیگ میں کیا کوئی اور ایک آدمی بھی سیاستدان اس قابل نہیں ہے کہ وہ وزیر اعظم بن سکے؟ کیا کوئی ایک جوان بھی پڑھا لکھا نہیں ہے جو وزیر اعلیٰ بن سکے؟ وہ میاں نواز شریف صاحب جو بے نظیر کے دور میں ان کی ننگی تصویریں پھنکوا کے جہازوں سے اور علماء کو ساتھ ملا کے یہ پروپیگنڈا کرتے تھے، عورت کی سربراہی، عورت کا پردہ، عورت کا غیر محرموں میں جانا آنا، اب خود اپنی بیٹی کو، میں تو کبھی کبھی حیران ہوتا ہوں، آپ موجود ہیں، آپ کا بھائی موجود ہے، آپ کا بھتیجا موجود ہے اور آپ کی جماعت کے لوگ موجود ہیں، اس طرح ایک عورت کو بنا سنوار کے جلسے میں کھڑا کرنا اور اب وزیر اعلیٰ کے لیے پیش کرنا میرے لیے تو قابل قبول نہیں ہے۔ کم از کم کسی نون لیگ کے قابل نوجوان کو اگر لاتے تو میاں صاحب پہ یہ جو الزام تھا کہ یہ فیملی سے باہر نہیں نکلتے، یہ الزام بھی دھل جاتا۔ خان صاحب کی خوبی یہ ہے کہ خان صاحب نے پچھلے دور حکومت میں بھی اپنی فیملی کا کوئی بندہ نہیں عہدے پہ لگایا، اور اب بھی جو وہ نامزدگیاں کر رہے ہیں، علی امین گنڈا پور کو نامزد کیا ہے اور باقی نامزدگیاں جو کریں گے پنجاب میں، خوبی یہ ہے کہ نہ کو ان کی بہن ہوگی نہ کو ان کا بھانجا ہوگا۔ وہ اپنی پارٹی کے جسے وہ اہل سمجھتے ہیں، انتخاب تو ان کا بھی پچھلی دفعہ بہت غلط ثابت ہوا، عثمان بزدار، محمود خان، پرویز خٹک، فواد چودھری جیسے لوگوں کو انہوں نے لگایا جو پہلے مرحلے میں دھوکہ دے گئے۔ ان کی بھی سلیکشن ٹھیک نہیں تھی، وہ کپتان اچھے تھے لیکن سلیکشن کمیٹی کے چیئرمین اچھے ثابت نہیں ہوئے۔ اسی طرح یہ سیٹیں ٹکٹیں دینے کا مسئلہ بھی ہوا، ٹکٹیں ایسے لوگوں کو دی ہیں جنہیں پہلے لاہور میں ایک لوٹا بن گیا، اس نے کچھ 2 دن بھی نہیں نکالے، تیار بیٹھا ہوا تھا، اور وہ کہہ رہا ہے میں پہلے بھی نون لیگ کا تھا، اب بھی نون لیگ کا ہوں، اور عوامی رائے تو خیر اس کو بھگتنی پڑے گی جب وہ حلقے میں جائے گا اور جا رہا ہے تو اس کو پتہ چلے گا کہ عوام کدھر ہیں اور وہ کدھر کھڑا ہو گیا ہے۔ تو میاں شہباز شریف صاحب، اچھا ایک پہلی بات یہ کر دوں میں کہ جو کچھ ہو رہا ہے، میاں نواز شریف صاحب اور ان کے حامیوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ یہ تو ہمارے بچے کو، ملک کے بچے کو پتا تھا کہ الیکشن کے بعد یہ کچھ ڈرامہ بنے گا۔ یہ شہباز سپیڈ صاحب جنہوں نے بڑی محنت کی بوٹ پالش کرنے میں، یہ وزیر اعلیٰ آئیں گے، وزیر اعظم آئیں گے، یہ پتا تھا سب کو۔ آپ کو نہیں پتا تھا تو افسوس کی بات ہے، آپ کی سیاسی بصیرت پہ افسوس ہے۔ اگر جاوید لطیف کو پتا نہیں تھا، سعد رفیق کو پتا نہیں تھا، روحیل اصغر کو پتا نہیں تھا، خرم دستگیر کو پتا نہیں تھا تو افسوس کی بات ہے۔ یہاں تو عام ایک تھوڑی بہت سوجھ بوجھ رکھنے والے بچے کو بھی خبر ہو گئی تھی، اور یہ خبر بھی خود ہی نکالی تھی۔ میاں شہباز شریف اور مریم نواز نے یہ سارا کچھ خود ہی پورے ملک میں مشہور کیا ہوا تھا کہ یہ سیٹ اپ بن رہا ہے، اور تمام واقفان حال یہ کہہ رہے تھے کہ میاں نواز شریف پہ کانٹا لگ چکا، لیکن میاں صاحب بادشاہ آدمی ہے کہ میاں صاحب نے یہاں 8 فروری کے اخبارات میں، پہلے تو 7 فروری کے اخباروں میں اشتہار دیے، میں نے دکھائے تھے آپ کو ایک دن،
اور 8 فروری والے دن تمام اخبارات کی شہ سرخی یہ تھی کہ میاں نواز شریف وزیر اعظم، عوام نے فیصلہ کر دیا۔ 8 فروری کو صبح جب اخبارات رات 3-4 بجے آ جاتے ہیں، چھپ جاتے، الیکشن شروع ہونا تھا 8 بجے اور اخبارات میں یہ سرخیاں لگوا دی گئیں، تو میاں صاحب کی سیاسی بصیرت پہ افسوس ہے مجھے۔ میاں شہباز صاحب معاملات سارے طے کر چکے تھے، پہلے طے کر چکے تھے کہ زرداری انکار کر دے گا، بلاول انکار کر دے گا نواز شریف سے اور آپ کو وزیر اعظم بنائیں گے، یہ سارا گیم کر رہے تھے شہباز شریف صاحب۔ تو باہر سے کسی نے میاں نواز شریف کے ساتھ کسی نے باہر سے ہاتھ نہیں کیا، اندر سے ہی ہاتھ ہوا، گھر سے ہی، فیملی سے۔ اور یہاں یہ حوث اقتدار ایسی ہے کہ باپ بیٹے کو، بیٹا باپ کو بھول جاتا ہے کہ میرا کوئی رشتہ بھی ہے۔ اب میاں صاحب اپنے پرانی قربانیاں یاد کروا کے کہ مجھے آفر ہوئی، مشرف نے بھی آفر کی، فلاں نے بھی آفر کی، فلاں نے بھی، میں نے اپنے بھائی کو نہیں چھوڑا۔ اب کل میاں صاحب نے کہا کہ میں یہ وزارت عظمیٰ کا عہدہ نواز شریف کو پیش کروں گا، حالانکہ وہ معاملہ طے کر چکے تھے، ان کو پتہ تھا کہ نواز شریف پہ انکار ہو گیا ہے۔ تو نواز شریف صاحب کے ساتھی، ان کے حامی، ان کے فالوور، ان کو پسند کرنے والے پریشان نہ ہوں، یہ گھر کا معاملہ ہے تو گھر میں ہی، اس بات پہ ضرور شرمندہ ہوں کہ گھر سے باہر بھی کسی کو، پارٹی کے آدمی کو بھی اگر موقع دے دیتے تو اس سے ان کی عزت میں اضافہ ہوتا۔ سیاسی اقدار سے اخلاقی اقدار، لوگ کہتے ہیں کہ اس خاندان میں کوئی اخلاقی اقدار بھی، جب بھی ان کو موقع ملا، ایک ملک کا وزیر اعظم، دوسرا وزیر اعلیٰ، اور اب بھی وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کی سیٹ وہ کسی صورت چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ اگر ایسا ہو گیا ابھی تو اس کے رستے میں بہت ساری رکاوٹیں ہیں۔ فقیر پیش گوئی کر رہا ہے کہ یہ سارا کچھ معاملات طے ہونے میں ابھی بہت رکاوٹیں ہیں، ابھی کبھی ادھر جائے گا کبھی ادھر جائے گا معاملہ، یہ آپ اور ہم دیکھ رہے ہیں۔ لیکن اگر یہ ہو گیا تو یہ 2-4-6 مہینے چلے گا۔ اس لیے خورشید شاہ صاحب پیپل پارٹی کے سینئر رہنما بہت آج کل اچھی سلجھی ہوئی گفتگو کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں بار بار کہ نواز شریف کو کسی صورت بھی وزارت عظمیٰ کا امیدوار ہی نہیں بننا چاہیے تھا۔ عوام نے نواز شریف کو مسترد کر دیا، دونوں حلقوں سے جو بندہ ہار گیا ہے وہ اگر کسی سہارے الیکشن کمیشن کی دھاندلی کے ذریعے کامیاب قرار دے بھی دیا جائے اور وزیر اعظم کے اس عہدے پہ براجمان ہو جائے تو اس کی ملک اور بیرون ملک کیا عزت رہے گی؟ وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں اور بہت صحیح کہہ رہے ہیں، اور اپنی جماعت کو بھی وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں اقتدار نہیں لینا چاہیے، جب ہمیں اکثریت نہیں ملی تو جس کو اکثریت ملی ہے اسے اقتدار دینا چاہیے، اپوزیشن میں بیٹھنا چاہیے۔ شکر ہے کوئی نہ کوئی سیاستدان بول رہے ہیں اور حق بول رہے ہیں اور کچھ نہ کچھ اخلاقی اقدار کا پاس کر رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کو میں نے مشورہ دیا تھا کہ مولانا آپ کے ساتھ دھوکہ ہوا، مولانا کی ہمیشہ 10, 12, 15 سیٹیں ہوتی ہیں، کچھ خیبر پختونخوا سے، کچھ بلوچستان سے۔ اس دفعہ طے تھا کہ مولانا کا خیبر پختونخوا سے تو صفایا ہو گیا، یہ طے تھا اور یہ جینون ہے، سب کو پتا ہے کہ خیبر پختونخوا میں کلین سویپ تھا، خان صاحب کا نظر آ رہا تھا، ہر سیاسی کارکن کو، لیڈر کو نظر آ رہا تھا کہ خیبر پختونخوا کا نتیجہ کیا ہوگا، اور خیبر پختونخوا والوں نے اپنے ووٹ پہ پہرا دیا، اس لیے کوئی بڑی دھاندلی نہیں کر سکے 1-2 سیٹوں کے سوا، 1-2 سیٹوں پہ جن پہ کی ہے جیسے نور عالم وغیرہ، اور وہ بھی ریورس ہوگی انشاءاللہ، اس لیے کہ عدالتوں میں وہ ٹھہر نہیں سکیں گے کیس۔ اسے انعام دینے کی کوشش کی اس نے جو رجیم چینج میں کردار ادا کیا تھا، تو اگر یہ انعام دینے تھے تو پھر انعام راجہ ریاض کا بھی بنتا تھا۔ راجہ ریاض نے تو سب سے زیادہ کردار ادا کیا تھا، راجہ ریاض کو آپ نے کھڈے لگا دیے۔ اگر آپ نے سوئے ہوئوں کو جگا کے، ہارے ہوئوں کو جو رات دفتر کی بتیاں بند کر کے تالے لگا کے آ گئے تھے، ان کو سوئے ہوئوں کو کہنا تھا کہ آپ جیت گئے ہیں، اٹھیے جناب آپ جیت گئے ہیں، تو پھر راجے بیچارے کو بھی اٹھا لینا تھا۔
اب پھر جاوید لطیف کو بھی اٹھا لینا تھا، اس نے بھی بڑی تابعداری کی ہے. اب پھر خرم دستگیر کو بھی اٹھا لینا تھا، وہ بھی آپ کا وکیل صفائی بنا رہا ہے. لیکن کچھ لوگ ٹارگٹ کیے. تو میں نے مولانا سے یہی کہا تھا، مولانا جب اٹھا کے سیٹیں دی گئی ہیں اور پوری کی جا رہی ہیں، یعنی کچھ کام ایسے ہیں جن کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ایم کیو ایم کراچی سے 17 سیٹیں لے جائے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جال سازی ہوئی بہت بڑی. یہ بھی ریورس ہوگی تو عوام کا اعتماد بحال ہوگا. لاہور سے مسلم لیگ نون 1-2 سیٹوں کے سوا سب سیٹ ہری ہوئی ہے. یہ جو کل نوٹیفیکیشن کیے حمزے کا، مریم کا، شہباز کا، نواز کا، یہ سب جعلی ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ لاہور سے جیت جائیں. لاہور نے فیصلہ دیا، پورے لاہور نے خان کے حق میں فیصلہ دیا. حالانکہ نشان بھی سارے عدل بدل کر دیے گئے تھے، کسی کو آلو، کسی کو بینگن، کسی کو چارپائی، کسی کو ہیلی کاپٹر، کچھ سب نشان بدل دیے گئے تھے. لیکن ان نشانوں نے بھی شیر کا حشر نشر کر دیا پڑھ کے. بینگن نے شیر کا حشر نشر کر دیا. اور اس سے اور بڑی اور بات کیا ہوگی. چارپائی، میز، اوون، ان چیزوں سے بھی شیر اگر نہیں جیت سکا تو پھر میاں صاحب کے ساتھیوں کو افسوس نہیں کرنا چاہیے. تو میں نے مولانا کو مشورہ دیا تھا کہ جب سیٹیں تقسیم کی گئی ہیں، تحفتاً دی گئی ہیں، تو پھر آپ کے ساتھ زیادتی کیوں ہوئی؟ آپ کا کردار پی ڈی ایم میں آپ صدر تھے، حکومت گرانے میں، امپورٹڈ حکومت بنانے میں، اور اسے کوئی 16 مہینے چلانے میں، پھر دھرنے دینے میں سب سے زیادہ آپ کا کردار تھا. آپ کو بھی اس کا انعام ملنا چاہیے تھا. آپ کی 15 سیٹیں تھیں پچھلی دفعہ، تو آپ کو 30 ملنی چاہیے تھی. تو آپ کو کھڈے لائن لگا دیا گیا. اور مولانا کو یاد کرواتا ہوں، مولانا سے ہماری نیاز مندی ہے کہ مولانا کو میں نے عرض کیا تھا کہ آپ کو صدر نہیں بنائیں گے. تو اب تو پہلے تو چلیں، صدر کا کوئی اختیار نہیں تھا ان کے پاس. اب تو انہیں چاہیے نا کہ کم از کم اگر آپ کو ساتھ ملانا چاہتے ہیں تو صدارت تو آپ کو دینا. اب تو صدر نیا بنے گا، صدر کا الیکشن ہوگا. نون اور پی پی اور ایم کیو ایم آپ کی صدارت کے لیے بھی کل فیصلہ کر لیتے تو پھر آپ کا ساتھ جانا بنتا تھا. لیکن ان حالات میں، جن حالات میں آپ کو بھی دھوبی پٹکا لگا ہے، آپ کو بھی کھڈے لائن لگا دیا گیا، آپ کو جو 4 سیٹیں دی گئی ہیں یہ بھی ساری چیلنج ہو جائیں گی اور معاملات سارے خراب ہو جائیں گے. آپ کی جماعت نے اگر اپوزیشن میں بیٹھنے کا فیصلہ کیا ہے تو بہت صحیح فیصلہ کیا ہے. مولانا کفایت اللہ نے کھلم کھلا کہا کہ ہم ہار گئے ہیں، یہاں سے پی ٹی آئی جیتی ہے، جعلی نتیجہ آیا ہے. عبد الغفور حیدری صاحب جب تک سیٹ ہرے ہوئے تھے، ان کا رزلٹ نہیں آیا تھا، وہ بھی اس الیکشن کو مسترد کر رہے تھے. اور مجھے جو خبر ملی ہے، آپ کی عملہ نے بھی اسے مسترد کر دیا اس الیکشن رزلٹ کو. ایسے حالات میں کسی صورت بھی آپ کا حکومت میں جانا بنتا ہی نہیں تھا. اور عزت اسی میں ہے کہ مردان خدا ہونے کا دعویٰ کرنے والے درویش علماء، ان کو چاہیے کہ وہ اصولوں پہ ڈٹ جائیں، حق کے لیے کھڑے ہو جائیں. سیٹوں پہ، کرسیوں پہ لعنت بھیجیں. کرسیوں کے پیچھے دوڑیں گے تو عزت پہلے بھی خراب ہوئی، مزید خراب ہو جائے گی. تو مولانا نے اچھا فیصلہ کیا. اگر یہ فیصلہ اس پہ وہ قائم رہے تو میں اس کی تحسین کروں گا کہ انہوں نے اپوزیشن میں بیٹھنے کا فیصلہ کیا. مولانا بڑے جہاں دیدہ سیاستدان ہیں، جانتے ہیں کہ یہ کام زیادہ دن چلے گا نہیں. تو میاں صاحب، میاں نواز شریف صاحب سے ہزاریں ہمدردی کرتا ہوں اور ان سے کہتا ہوں کہ آپ کو اگر کسی نے دھوبی پٹکا لگایا ہے تو آپ کے بھائی صاحب چیری بلاسم، جسے کہتے تھے نا خان صاحب، چیری بلاسم، اس نے لگایا. اس نے اپنے معاملات سیٹ کیے ہوئے تھے. جو مرضی ہو جاتا، آپ کو اور 20 سیٹیں مل جاتی، سادہ اکثریت بھی مل جاتی. یہ نشان لگ چکا تھا کہ آپ وزیر اعظم نہیں ہوں گے، شہباز وزیر اعظم ہوگا. ان کو یہ پسند آیا شہباز. تو اب آپ افسوس نہ کریں،
گھر میں ہی اپنا معاملہ گھر میں ہی ہوا ہے، گھر میں ہی رہنے دیں، پردہ داری کریں اپنے گھر کے معاملات کی۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کے حالات پہ کرم فرمائے اور فیصلہ کرنے والوں کو، خاص کر کے عدالتوں میں فیصلے چلے گئے۔ 70-80 سیٹوں کا مسئلہ ہے، جو حقدار ہیں جنہوں نے الیکشن جیتا ہے ان کو ان کا حق دینے کی توفیق عطا فرمائے اور ایسے فیصلے کرنے کی جس سے عوام کا اعتماد عدالتوں پہ قائم ہو جائے۔